الرحمن الرحیم۔ عشق کا کاف کس نمبر 3۔ پھر ایک لرزتی کانپتی درد بھری آواز کے زیر و بم نے اسے جکڑ سا لیا۔ وہ کہتی رہی، طاہر سنتا رہا، بت بنا ہما تن گھوش۔ ابو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے، غربت کا دائرہ کچھ اور تنگ ہو گیا۔ میں اور امی چچا کے در پر فقیروں کی طرح پڑے رہے۔ ان کے گھر کے کام کاج، خدمت، دن رات کی گالیوں، مار پیٹ اور جھڑکیوں کے عوض بچا کچا کھانا پیٹ کی آگ بجھانے کو مل جاتا۔ اسی پر سجدہ شکر ادا کرتی امی نے ہر مصیبت اور تنگ دستی کا مقابلہ کیا۔ کسی نہ کسی طرح مجھے ایف اے پاس کرا دیا۔ چچا کا لڑکا اختر ہمیشہ پڑھائی میں میری مدد کرتا۔ ماں باپ کی سخت مخالفت کے باوجود میری اور امی کی ہر طرح مدد کرتا۔ اسی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے چچا اور چچی نے مجھے کمپیوٹر کورس کی اجازت دے دی۔ امی کے دکھوں کو سکھ میں بدلنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں نوکری کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے کورس کرنے کا عزم کر لیا۔ چچا کی اولاد میں اختر سے اوپر ایک لڑکی نرگس تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے لندن چلی گئی اور ابھی تک وہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، امی کی جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی۔ امی کی جگہ بھی اب مجھی کو تمام گھر کا کام سنبھالنا پڑتا۔ میں نے کوئی گلا شکوہ کیے بغیر یہ کڑوے گھونٹ بھی حلق سے اتار لیے، اس لیے کہ اختر میرا ساتھ نبھانے، مجھے اپنانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ صرف اس کے امتحان سے فارغ ہو کر کاروبار سنبھالنے کی دیر تھی۔ اختر کی بے پناہ محبت نے مجھے ہر ڈر خوف سے لاپرواہ سا کر دیا تھا۔ مجھے نئی زندگی بخش دی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کو بالکل تیار بلکہ بے صبرا ہو رہا تھا، مگر جب تک وہ تعلیم مکمل نہ کر لیتا یہ ممکن نہ تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بی اے کا آخری پیپر دے آیا ہے۔ اب رزلٹ نکلنے کی دیر ہے اور پھر سے آگے میں سن نہ سکی۔ سہانے سپنوں میں کھو گئی۔ آنے والے کل کے سورج کی دمکتی کرنیں میرے تاریک ماضی کو تابناک مستقبل میں بدل جانے کا پیغام دے رہی تھیں۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، اونچ نیچ، قسمت اور تقدیر سے خوف زدہ کرنا چاہا، مگر میں اختر پر اندھا اعتماد کیے بیٹھی تھی، کچھ نہ سمجھ سکی، کچھ نہ سوچ سکی۔ تب ایک روز جب اختر نے مجھے بتایا کہ چچا اور چچی نے اس کے لیے ایک امیر زادی کا رشتہ منظور کر لیا ہے، تو میرے سپنوں کا تاج محل زمین بوس ہو گیا۔ زندگی نے بڑے پیار سے فریب دیا تھا۔ میں تمام رات روتی رہی، پلک نہ جھپکی، سسکیاں گونجتی رہیں، ہچکیاں آنسوؤں کا ساتھ دیتی رہیں۔ صبح کے قریب جب میں چند لمحوں کی نیند کی تلاش میں تھک کر اونگتے اونگتے ہڑبڑا کر جاگی تو امی ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ دکھی، تھکی ہوئی اور ستم رسیدہ تھی۔ نجات پا گئیں۔ چند روز تک گھر میں خاموشی رہی، مجھے کسی نے گالی نہ دی، چھڑکیوں سے نہ نوازا، تھپڑوں کے انعام سے محروم رہی۔ تب اختر نے ایک بار پھر مجھے سہارا دیا۔ اس نے مجھ سے جلدی طور پر خفیہ شادی کر لینے کی خبر سنا کر ایک بار پھر مجھے امید کی راہ گزر پر لا کھڑا کیا۔ چند لمحے پھر بہار کی تصوراتی آغوش میں گزر گئی، مگر بہار کے بعد خزاں بھی تو آیا کرتی ہے، دن کے بعد رات بھی تو آتی ہے۔ کل کی رات بڑی طوفانی تھی، بڑی خوفناک تھی۔ شدت سے بارش ہو رہی تھی، بادل پوری قوت سے دھاڑ رہے تھے، برق پوری تابناکی سے کوند رہی تھی۔ اختر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کے والدین اور گھر کے ملازم گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ اکثر دیر سے لوٹتا تھا، میرا دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ 11 بج گئے، دل جیسے تڑپ کر سینے سے باہر آنے کی صحیح کرنے لگا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تبھی باہر دروازے پر اسی مخصوص مگر شاید بارش کی وجہ سے تیز انداز میں کی گئی دستک نے مجھے زندگی کی وادیوں میں گھسیٹ لیا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولا، سامنے اختر بارش میں شرابور کھڑا تھا۔ ارے تم، مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے اختر؟ میں نے پریشانی سے کہا، ارے پگلی، میں جب ناصر کے گھر سے نکلا تو موسم ٹھیک تھا، ایک دم ہی بارش نے آ لیا۔ موٹر سائیکل پر آتے آتے یہ حال ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلا آیا۔ جناب جائیے، اب جا کر گیلے کپڑے اتار دیجیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ لیکن اس دن اختر کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے میری قیمتی متاع سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی منتیں کرتی رہی اور مجبوراً میں نے شور مچا دیا کہ میری عزت تو محفوظ رہے، اور وہی ہوا۔ کوئی راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ اختر گھبرا گیا، بہکے ہوئے جذبات کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا۔ خدا نے میری عزت بچا لی۔ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ چچا جان دروازہ دھڑا دھڑ بجا رہے تھے۔ اختر نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کھڑکی کھلی تھی اور اختر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔
پھر میری ایک نہ سنی گئی، مجھے پیٹا گیا، گالیاں دی گئیں، تہمتیں تراشی گئیں، الزام لگائے گئے، بدکار طوائف، بد چلن اور ایسے کئی خطابات سے نوازا گیا۔ اپنے گھر کو ایک گندی مچھلی سے پاک کرنے کے لیے مجھے ایک جوان لڑکی کو، سکی بھتیجی کو اس طوفانی رات کے حوالے کر دیا، مگر اختر نہ آیا۔ شاید اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی نیا لبادہ نہ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آسمان کی عنایات سے بے دم ہو کر ایک کوٹھی کے سائبان تلے رک گئی تھی۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ خاموش ہو گئی۔ بڑی دردناک کہانی ہے آپ کی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طویل سانس لے کر آہستہ سے بولا۔ زاہدہ آنکھیں خشک کرنے لگی، مگر نئی نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک آواز سن کر چونک پڑے۔ دروازے کے پاس پڑے صوفے پر ڈاکٹر ہاشمی بیٹھے تھے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب چلے آئے۔ تم خوش قسمت ہو بیٹی کہ ایک وحشی کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے بچ گئی، ورنہ یہ بات تقریباً ناممکن ہو جایا کرتی ہے۔ وہ بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ زاہدہ کا سر جھک گیا۔ آپ کب آئے انکل؟ طاہر نے ان کی جانب دیکھا۔ جب کہانی کلائمیکس پر تھی وہ بولے اور طاہر سر ہلا کر رہ گیا۔ زاہدہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چائے لیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس وقت طلب نہیں ہے۔ ہاں بیٹی، ذرا ہاتھ ادھر دو۔ وہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو تم۔ وہ انجیکشن دے کر فارغ ہو گئے۔ یہی کیپسول ہر 3 گھنٹے بعد لیتی رہو، انشاءاللہ شام تک ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر وہ اٹھ گئے۔ اچھا بھائی طاہر، اب میں چلوں گا، شام کو پھر آؤں گا۔ بہتر انکل۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور سیف کو پکارا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو گاڑی تک چھوڑاؤ۔ سیف نے آگے بڑھ کر ان کا بیگ اٹھا لیا۔ ڈاکٹر ہاشمی چل دیے۔ اور سنو، سیف بابا سے 2 کپ چائے کا کہہ دو جی بہتر۔ وہ سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زاہدہ تکیے سے ٹیک لگائے نہ جانے کن سوچوں میں گم نیم دراز تھی۔ تو آپ صبح اسی لیے ان لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر واپس جا رہی تھی؟ وہ اسے چونکاتا ہوا گویا ہوا۔ جی جی نہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ وہ میرے لیے مر چکے ہیں۔ کیا اختر بھی؟ اس نے زاہدہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی تو انہی میں سے تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر وہ پیٹھ نہ دکھاتا اور میری ڈھال بن جاتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ اس کے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ لبوں پر پھر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تیر گئی۔ تو پھر کہاں جانے کے لیے اتنا بے قرار تھی آپ؟ دیکھیے، وہی گھسا پٹا جواب نہ دیجیے گا کہ جہاں قسمت لے جاتی۔ وہ لہجے کو نسوانی بناتے ہوئے بڑی افسردگی سے بولا۔ زاہدہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے آپ تو ہنستی بھی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے بولا اور اپنے جواب ندارت سوال کو بھول کر اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا، جو اب کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ بس یوں ہی مسکراتی رہیے، ہنستی رہیے، بخدا زندگی جنت بن جائے گی۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ صبح پتہ ہے کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے پھر زاہدہ کی آنکھوں میں دیکھا جو سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا خوف زدہ ذہن مجھ سے بھی ڈر رہا تھا اختر کی طرح۔ اور اس نے سنجیدہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ شاید یہ سچ تھا۔ سیف بابا چائے لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے سے فارغ ہو گئی۔ اچھا مس زاہدہ، اب آرام کیجیے، میں کچھ کام نپٹا آؤں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیل موجود ہے۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد سیف کمرے میں تھا۔ دیکھو سیف بابا، جاری ہے۔